کیونکہ ان معاملات میں جو طبی نکات تھے اس میں میں ان کو دعوت دینا بھی جو ہے وہ بھول گیا. انتہائی قابل احترام محترم جناب ایک عظیم دینی اور مذہبی شخصیت ہیں. محترم جناب مولانا محمد قاسم رضوی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور فرنٹ پہ تشریف لے آئیں. ہم آپ کو اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے جو منتظمین ہیں اور تمام اطباء کرام کی جو جماعت ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. جزاک اللہ. ہمارے اس پروگرام کے روح رواں اور میزبان محترم جناب حکیم محمد خالد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی بات یہ ہے، اور یہ رسمن نہیں ہے، کہ آپ لوگ اتنی محبت سے تشریف لاتے ہیں. یہ یقیناً میں اس کو اپنے اوپر ایک احسان سمجھتا ہوں کہ اس شدید موسم میں مصروفیت کے دور میں وقت نکال کے آنا، دلی طور پہ میں مطلب جو ہے نا احسان مند ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں. خصوصاً دور دراز سے آنے والے ہمارے ساتھی، جب ہم تو پروگرام اپنی ترتیب میں اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ بعض وقت ان کے جانے کا سوچتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اتنی سردی میں کیسے واپس پہنچیں گے. حکیم شاہد صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ مطلب کوئی پروگرام مس نہیں ہوا ان کا، اور وہ اگلے جمعے جو ہے وہ لاہور والے پروگرام میں موجود ہوں گے. رفیق شاہین صاحب کے اس سے آگے والا کہیں اور ہمارا فکس ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں، وہ شیخ پورہ میں ہیں، لاہور میں ہیں یا جہانیہ میں اپنے مستقل ایڈریس پہ وہ ضرور تشریف لاتے ہیں. اسی طرح باقی احباب، اور یقین کیجئے کہ آپ لوگوں کو ایسے اساتذہ میسر ہیں اور ایسے پرخلوص لوگ میسر ہیں جن کا تصور کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں جب ہر چیز جو ہے وہ مٹیریلائز ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ گنتی آ گئی ہے، ایسے مفت میں تقسیم کرنے والے لوگ، علم کے موتی بکھیرنے والے لوگ، یہ تو مطلب ہم بعض کا جو ہے وہ اپنی مطلب ضرب چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس قدر علم جو ہے وہ بکھر رہا ہوتا ہے. یقینی طور پہ اس کے لیے وہ زیادہ وقت درکار ہے. اس کی بھی کوئی اور ترتیب بھی ہم بنائیں تاکہ ایک موضوع کو جو ہے نا وہ ایک ہی موضوع ہو، اس پہ دو چار ہو جائیں، زیادہ لوگوں کا بے شک مضامین مختلف نہ ہوں، تو تاکہ ہم ایک سیر حاصل بحث کر کے اس کو مکمل کر سکیں، اس سبجیکٹ کو تشنگی نہ رہ جائے، تاکہ اگلی بار جب ہم اس کو شروع کریں تو پھر دوبارہ سے شروع کریں اور وہ ہمارے جیسے پھر بھول بھی جاتے ہیں کہ کیا کہاں تھا، کیا چیز کہاں پہ رہ گئی. تو اس کو تھوڑی ترتیب میں رکھنا ضروری ہے. بنیادی طور پہ آج ٹاپک جو ہے وہ بالکل مختلف تھا، لیکن ایک چیز بہت عرصے سے میرے دماغ میں تھی اور ہے جو چل رہی ہے. بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ میرا مقصد تو ہر پروگرام میں ہر جگہ پہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ نظریہ مفردہ جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا، جنہوں نے اسے ایجاد کیا، جو اس کے موجد ہیں، ہم ان کو ان کا کما حق کو ہو ان کی جو ہے وہ عقیدت پیش کر سکیں، ان کے خدمت میں ان کی محنت سے جو کچھ ہمیں ملا. بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جائز حق جو ہے، علمی حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. کہ تاریخ میں جو کام انہوں نے کر دی ہے، جو چیز انہوں نے پیش کر دی، اور جس کو لے کے ہم ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا گروہ ہیں، ہم کو تھوڑے لوگ نہیں ہیں اس وقت، بہت سارے لوگ ہمارے طریقہ علاج میں طب کے جتنے بھی لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں،
ان میں 70-80% لوگ جو ہیں وہ کم از کم استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ کسی بھی نام سے کر لیں، جیسے بھی کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کسی بھی سچائی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وقت اس کو کھا جاتا ہے. جھوٹ چلنے والی چیز نہیں ہے، سچ نے قائم رہنا ہوتا ہے. 50-60 سال ہونے کو ہیں، اس میں بڑھ ہی رہا ہے، یہ اس میں بڑھوتری ہی ہو رہی ہے، کہیں کمی نہیں آئی. کسی آدمی نے چھوڑا نہیں، جو آدمی اس میں آ گیا اس نے باقی ہر چیز چھوڑ دی. یہ کسی بھی علم کی سچائی کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے فالوورز بڑھتے جائیں اور وہ کمیٹڈ ہوں، مخلص ہو کے اپنا کام کر رہے ہوں. اس میں بزرگوں کی اپنی روحانیت بھی یقیناً ہوتی ہے، لیکن ایک علمی ورثہ جو ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ دل کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایک مخصوص ٹاپک جو ہے وہ بڑی دیر سے میرے ذہن میں ہے، وہ کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ ضرور ہونا چاہیے. سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جائز مقام تاریخ میں، طب کی تاریخ میں نہیں مل رہا، اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ بھی شاید مکمل طور پر دل سے قائل نہیں ہیں کہ نظریہ مفرد اعضاء طب صابر جو ہے، طب مفرد اعضاء جو ہے وہ طب یونانی سے کوئی الگ ہے. ہماری اکثریت اکابر کی بھی، بزرگوں کی بھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس مخمصے کا شکار ہیں کہ نہیں، یہ الگ چیز نہیں ہے، طب یونانی کی ہی جدید کوئی صاف ستھری کر کے فارم ہے. تو اس پہ پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں عرض کیا ہے. میں اب بطور یاداشت کے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی طریقہ علاج، کوئی بھی علم، کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے اس کو ایک دوسرے سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی نبض دیکھتے ہیں، آپ بھی قارورہ دیکھتے ہیں، آپ کے تشخیص کے آلات بھی وہی ہیں، آپ تجویز میں بھی وہی مفردات استعمال کرتے ہیں، تو الگ کیسے ہو گیا. تو اس کی سب سے بڑی اور پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب قانونی طور پہ پاکستان میں رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ 1965 کا پاس ہوا تو اس میں 3 طریقہ علاج کا ذکر تھا: طب یونانی، آیورویدک اور سدھا. سدھا یہ بدھ مت کا ایک طریقہ علاج ہے جو اس کو فوک میڈیسن کے طور پہ ہی کہیں گے، لیکن وہ مکمل طریقہ علاج ہے، اس کی پوری چیزیں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہمارے ہاں کہ طب یونانی کا کورس بھی پراپر جو ہے وہ ترتیب نہ دیا جا سکا، اور اس پہ جو ہے وہ مطلب بہت نرم الفاظ میں بھی کہا جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل نہیں تھے کہ اس طب کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے. وہ سلیبس بھی پورا نہ دے سکے. انہیں اختیار موجود تھا، قانونی طور پہ سارے وسائل موجود تھے. وہ آیورویدک کو بھی انہوں نے پاکستان سے ختم کر دیا، اور اب اس کے مشکل سے 10-20 لوگ ہی موجود ہیں. انہی کی ووٹوں سے ایک ممبر وہاں پہ آ جاتا ہے نیشنل کونسل پر طب میں، وہ اپنی سیٹ انجوائے کرتا ہے، وہاں فوائد لیتا ہے، اور بس 5 سال بعد پھر وہ 2-4 ان میں سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، پیچھے سے اور 10-12 ووٹر بچتے ہیں، انہی میں سے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایسا طریقہ علاج جس نے ایک ملک کی اکانومی کو، ہندوستان کی اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہمارے ہاں وہ ایک زیرو ہو کے رہ گیا. اور جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود طریقہ علاج جس کو طب اسلامی یا طب یونانی کے طور پہ یہاں پہ چلایا جا رہا تھا پاکستان میں، اس پہ بھی کوئی اس قسم کی کوئی کرم نوازی ہو رہی ہے کہ اب اس کے، اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جی اگر ان کی جو ہے وہ تحقیق موجود نہ ہوتی تو طب یونانی اس وقت تک جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکی ہوتی. اور یقینی طور پہ اس وقت طب یونانی کو مطلب اس میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، ایک مکمل طریقہ علاج ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ اس کا جو تعلیم تھی وہ اس قدر جو ہے وہ نامکمل رہ گئی. اب اس کے سکھانے والے بھی ختم ہو گئے، سیکھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو ان مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے طب زوال کا شکار نہیں ہوئی، کیونکہ طب صابر موجود تھی پاکستان میں.
طب جو ہے وہ زوال کا شکار اس لیے نہیں ہوئی، ملیہ میٹ نہیں ہو سکی کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تحقیق موجود تھی. اگر یہ نہ ہوتی تو طب یونانی کے ساتھ جو اس کے لواحقین نے حال کیا ہے وہ مطلب شرمندہ کر دینے والی بات ہے. اور اس وقت بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب پورے اختیارات ہونے کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ امتحان ہی نہیں کروا پا رہے. سال ایک لیٹ ہو گیا، 2023 کے امتحان 2024 میں بھی نہیں ہو رہے. پچھلے سال بھی جو امتحانات کروائے گئے وہ بھی جو ہے اس بنیاد پہ کیے تھے کہ کورٹ سے ایک آرڈر لے لیا گیا تھا، انہوں نے ایک ٹیمپریری ریلیف کے طور پہ ان کو اجازت دے دی اور کر لیں، اور ان کو ٹائم دیا تھا. یہ پچھلے ایگزام کی بات ہے جو سالانہ امتحان 2022 کے میرا خیال ہے شاید نومبر میں ہوئے تھے، نومبر 22 میں ہوئے تھے. اس کے بعد ان کو پورا 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس میں ایک فریم ورک مکمل کر کے لے کے آئیں اور منسٹری اس میں جو ہے وہ آپ کو ہر چیز تیار کر کے دے تاکہ آئندہ آپ کے امتحانات میں مسئلہ نہ ہو. بات پھر وہیں پہ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کرنا کیا تھا اور کیا کرتے پھر رہے ہیں. میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری نیشنل کونسل فار طب کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے طب یونانی، آیورویدک اور سدھا کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کے کالجز میں جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ کرنا ہے. وہ کام نہیں ہو رہا. اس کی بجائے جو ہے وہ سیمینار ہو رہے ہیں، کہیں حجامہ آ گیا، کہیں اکوپینچر آ گیا، کشتہ سازی آ گئی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے یا پھر کمپیٹنسی نہیں ہے یا کر ہی نہیں سکتے یا ان کا موٹیو اور ہے کہ ان کو طب یونانی سے یا طبیب سے یا طب سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے مطالبہ اس وقت موجود ہے کہ مہربانی کریں، جو آپ کا کام ہے وہ کریں، امتحانات دیں، طبیب کو، طب کو عزت دیں گے تو آپ کی بھی عزت بڑھتی جائے گی، ورنہ نقصان سب کا مشترکہ ہوگا. ہوگی اچھا. میں دوسری عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو بات شروع کی تھی میں نے، آج ٹائم زیادہ تو نہیں لے گی، میری بات بھی ہو رہی ہے. مجھے یہ بھی احساس رہتا ہے کہ علمی گفتگو ہونی ہوتی ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھ جاتا ہوں، وہ پھر مناسب نہیں لگتا، ریدم ٹوٹ جاتا ہے. یا اس کو اچھے معنی میں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بریک مل جاتا ہے. چلو ہاں ذرا وہ جو ہے نا بہت زیادہ علم کا جو ہے وہ غبار آ رہے ہوتے ہیں، وہ بادل چھا رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی ذرا ہوا، مطلب تھوڑا سا سورج نکلتا ہے تو ہوا آ جاتی ہے. ہاں جی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سے اکابر جو ساتھی ہیں وہ بھی اس وقت شک کا شکار ہیں کہ شاید طب یونانی اور طب مفردہ جو ہے وہ ایک ہی طریقہ علاج ہے. میں اس پہ مکمل بحث کر چکا ہوں، بے شمار جگہ پہ اس کی جتنی تحقیق ہو سکتی تھی. علمی تحقیق اور ہوتی ہے، جب آپ تقابل لائیں گے وہ ایک الگ چیز ہوگی، لیکن تقابل سے پہلے آپ کو ایک کرائیٹیریا مقرر کرنا پڑے گا کہ ایک مضمون کو دوسرے سے الگ کیسے کیا جائے. کیونکہ سارے طریقہ علاج کی بنیادی منشا جو ہے وہ بیماری سے صحت کی طرف، بیماری سے بچاؤ، اور پھر اگر بیماری کی صورت ہے تو اس کو صحت کی طرف لے کے آنا، چاہے وہ ایلوپیتھی ہے، طب یونانی ہے، چائنیز میڈیسن ہے، ہومیوپیتھ ہے، دعا ہے، دم ہے، جو بھی ہے، سب کا مقصد بیماری سے بچاؤ اور بیماری کی صورت میں جو ہے وہ صحت کی طرف لے کے آنا. ان کو ایسے الگ کیسے کیا جائے گا؟ اعتراض جو بنیادی طور پہ بہت چھوٹے لیول کا، جن کو تعلیم کا سلسلے کو زیادہ غرض نہیں ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی تو سنت جوین استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں تو پھر سارے طریقہ علاج کرتے ہیں، الگ الگ نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ آیورویدک ہمارے ہاں ایک الگ طریقہ علاج کے طور پہ کیوں رجسٹرڈ ہے؟ اور اب چائنیز میڈیسن جو ہے، چائنیز میڈیسن تھیوری جو ہے وہ ایک الگ نام سے کیوں رجسٹر کی جا رہی ہے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی سائنس موجود ہے تو اس کو خود کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ یا اگر کوئی نئے نظریات جو ہیں ان کو آنے کے لیے کوئی اس کے دل کھلا کر کے کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں اس میں وہ ذکر کر دوں مختصر طور پہ، کہ سب سے پہلے کسی بھی سبجیکٹ کو، خاص طور پہ جو صحت کے متعلقہ سبجیکٹ ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے 4 بنیادی کرائیٹیریاز ہیں.
ان کو بنیاد بنا کے آگے چلنا شروع کریں گے، چیزیں ساری خود بخود الگ ہو جائیں گی۔ پہلا اصول جو ہے، پہلا کرائٹیریا، پہلا جو مطلب ایک پڑتال کا ذریعہ ہوگا، وہ ہوگا اس طریقہ علاج کے، اس سبجیکٹ کی ٹرمنالوجی، اس کی اصطلاحات۔ اگر کسی سبجیکٹ کی اصطلاحات ایک ہیں تو ہم اس کو ایک خانے میں رکھ دیں گے، آپ اصطلاحات لکھنا شروع کریں، اگر جہاں جہاں میچ ہو رہی ہیں ان کو اکٹھا کرتے جائیں گے، اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو الگ ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک علمی بحث پہ، بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کو ایک علمی بحث کے طور پہ گفتگو کے لیے ہم ہر جگہ تیار ہیں، جہاں پہ بھی آپ کہیں گے ہم اس کو ہر دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ علاج پیش کیا، جو تجدید کی گئی، جو انہوں نے ایجاد کیا، وہ ایک مکمل الگ طریقہ علاج ہے۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان میں اور طب یونانی پہ ایک احسان ہے کہ اس دور میں جب سارے لوگ ہی فرنگی جو ہے نا طب کا شکار ہونے لگے تھے، اور اس سے اس قدر مروبیت آ گئی تھی کہ انہیں اپنے آپ پہ یقین ہی ختم ہو گیا تھا، اس وقت انہوں نے طب یونانی کا دفاع کیا۔ اس دفاع کے ساتھ ان کا دوسری جو سب سے بڑا ان کی زندگی کی اچیومنٹ ہے، وہ نیا طریقہ علاج پیش کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلی جو چیز ہوگی کسی بھی طریقہ علاج کو، ایک طریقے کو دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے اس کی اصطلاحات ہوں گی۔ مثال کے طور پہ میں ساتھ ہی ایک عرض پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ملتان سے لاہور جانا ہے، ملتان سے لاہور جانا جو ہے، اس کو یہی سمجھ لیں کہ ہم نے بیماری سے صحت کو جانا ہے، حالانکہ لاہور سے ملتان لیں تو صحت یہاں زیادہ اچھی مل جائے گی، لیکن یہ تو ایسے تذکرے کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ ملتان جو ہے وہ بیماری سے صحت کی طرف آپ جانا ہے، تو کوئی بھی طریقہ علاج جو ہے، کوئی جو بھی وہاں پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ مختلف ہوں گے، مقصد سب کا ایک ہے کہ جی لاہور جانا ہے۔ آپ جہاز سے جائیں گے، آپ ٹرین سے جائیں گے، ڈائیور سے جائیں گے یا اپنی گاڑی سے جائیں گے، چار طریقے تو ظاہراً موجود ہیں، پیدل والا پرانا دور تو گزر گیا۔ اب میں کہوں کہ جی میں نے جہاز کا ٹکٹ 20,000 میں لے لیا ہے اور میں جا کے ڈائیور پہ بیٹھنے کی کوشش کروں گا تو انہوں نے بھگا دینا کہ 20,000 اپنے پاس رکھو بھائی، ہمیں تو 3,000 والا ٹکٹ چاہیے، یہ لے کے آؤ گے تو ہم لے کے جائیں گے۔ مقصد بنیاد وہی ہے، پہنچنا بھی وہی ہے، ذرائع رسل و رسائل بھی وہی ہیں کہ آپ نے جانا ہے، لیکن جانے کے جو ذرائع ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کے ہم نے سب سے پہلے کسی سبجیکٹ کو، کسی علمی مضمون کو دوسرے مضمون سے الگ کرنے کی جو پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ اس میں بنیادی ہوتا ہے وہ آپ کے اصول تشخیص ہوتے ہیں۔ ہر طریقہ علاج کا اصول تشخیص ایک ہے، ذرائع تشخیص ایک ہو سکتے ہیں کہ نبض جو ہے وہ سارے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس نبض کو کس اصول کے تحت دیکھتے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یہ ہر طریقہ علاج کا الگ ہے۔ طب یونانی کا بالکل الگ ہے، چائنیز میڈیسن والے اپنی نبض دیکھتے ہیں، ان کا بالکل ایک الگ سے ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح آیورویدک کا طریقہ تشخیص جو ہے وہ ذرائع تشخیص ایک ہو سکتے ہیں، نبض ہے، خرور ہے، چہرہ ہے، قیافہ ہے، جو بھی کر لیں گے، لیکن جو نتیجہ اخذ کیا جائے گا وہ ان کے اپنے اصولوں کے مطابق ہوگا اور وہ ایک الگ سے اسپیشل اصول ہوں گے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ جو مین جو ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اگر ہم پہلی بات اصطلاحات، اگر آپ کی اصطلاحات جو ہیں وہ الگ ہیں تو آپ نے پہلا سٹیپ طے کر لیا کہ آپ ایک الگ راستے کو چناؤ ہو گیا آپ کا۔ دوسرا اگر اصول تشخیص، اس پہ بھی بحث کریں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس پہ بہت مکمل بحث ہمارے سب ساتھی کر بھی چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں سب کہ جو ہمارا اصول تشخیص ہے، جو طب صابر کا اصول تشخیص ہے، وہ سب سے یونیک ہے۔ وہ جو استاد صاحب نے خاص لفظ استعمال کیے ہیں نا، سائنٹیفک اور سسٹمیٹک، اور پھر جو اس کو تطبیق دے کے جو رزلٹ نکالا گیا ہے وہ اس قدر پرسائز اور اس قدر پرفیکٹ ہے کہ آپ اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے اصول بھی الگ سے ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تیسرا
جو بنیادی فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی طریقہ علاج میں، جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اصول علاج ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایلوپیتھی میں جو ہے وہ تشخیص اپنے ذریعے سے کی، ان کا اصول علاج پھر الگ ہے. ایک دور تھا وہ اور طریقے سے علاج ہوتا تھا، اب وہ جب سے جراثیم تھیوری کا شکار ہوئے ہیں وہ مثلا ان کے راہ بدل گئے ہیں، بے شمار خامیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. ہومیوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس کی اپنا اصول تشخیص ہے کہ اس نے علامات لینی ہے، تجویز اس نے پھر اپنے طریقے سے کرنا ہے. طب یونانی بھی اسی طرح سے ہے، آیورویدک بھی اسی طرح سے ہے کہ ان کی اصول تجویز جو ہے، جو انہوں نے علاج کے اصول ہیں وہ ان کے بالکل الگ ہیں. جب بھی آپ اس کا ایک پیراگراف ٹیبل بنائیں گے آپ کو ہر چیز الگ الگ رکھی ہوئی نظر آئے گی، اور ہم اس سے بالکل الگ کھڑے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے پہ قائم ہیں ہم، اور چیلنج کے ساتھ قائم ہیں، جو چیلنج ہمارے استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے. چوتھی اور بنیادی چیز کسی بھی طریقہ علاج میں اس کے فارماکوپیا ہوتا ہے. وہی سونڈ اجوائن سونف جو ہے وہ چائنیز بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا فارماکوپیا الگ ہے. یہی مفردات جو ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، علاقے ہمارے میں پائی جاتی ہیں، آیورویدک میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے استعمال کا طریقہ الگ ہے. طب یونانی میں بھی الگ ہے. اسی طرح استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارماکوپیا پیش کیا ہے وہ ایک جدید سائنٹیفک، ایک بالکل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معیار پہ پرکھیں گے وہ ایک مکمل الگ فارماکوپیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزننگ، اس کے پیچھے وجوہات، نسخہ جات کی ترتیب، مفردات کا آپس میں میل جول، تال میل جو ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ جو جس کو سمجھ آتی ہے نا جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی موسیقی سمجھتا ہو تو اس کو وہ تانے شانے سمجھ آ رہی ہوں، وہ ہمارے جیسا جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں واسیاں لے رہا ہوتا ہے کی ہو گیا. وہ مجھے یاد ہے کرکٹ دیکھتے تھے تو بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ ڈنڈیاں نو ماری جاندے، لیکن جس کو سمجھ آ رہی وہی آف بریک ہو گئی، وہی لیگ بریک ہو گئی، کیا باؤنس ہے نیچے رہ گئی. بات یہ ہے کہ جس فن کی آپ باریکیوں میں جائیں گے تو اس کا حسن واضح ہوتا جائے گا. اگر ہم مفردات پہ عبور حاصل کر کے، مکمل عبور حاصل کر کے اگر اس فارماکوپیا کو پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ کسی مطلب عام انسانی ذہن کا کام نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ذہن استعمال ہوا ہے جس نے ان چیزوں کو تطبیق دے کے ہمارے لیے آسان کر دیا. میں اس پلیٹ فارم سے بھی اور اپنے سب دوستوں سے بھی جو ہمارے طریقہ علاج سے ہیں، اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کو درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ ہے ان سے کہ اس پہ ایک مثبت بحث کا آغاز کیا جائے تاکہ ہم اپنے طور پہ اس بات کو جو ہے وہ دوستوں کو قائل کر سکیں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اس کو منوانے کے لیے ہمیں ایک ہو کے آگے بڑھنا ہوگا، اس پہ کام کرنے ہوں گے. کام کرنے کی ترتیب وہی ہے جو انہوں نے کر کے دکھا دیا. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کر کے دینا، ہم پڑھا رہے ہیں انہی کے طریقے، انہی کے مطلب قدموں پہ کام کرتے ہوئے. انہوں نے یہ کام کیا، ہم پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کتابیں چھاپی، رسالے چھاپے، کیمپنگ کی، ہم کچھ سستی کا شکار ہو گئے ہیں، شاید ہمارا وہ جذبہ نہیں ہے، وہ کام کرنے کے لیے جو جیالہ پن اور جو متوالا پن چاہیے ہوتا ہے شاید وہ ہم میں پورا نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی. تڑپ تو موجود ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے، ہم کریں. لوگوں کو فرنگی طب سے لانے کے لیے لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے. جی بالکل، ہاں جی، وہ کوشش تو سب لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ مطلب ایک بہت منظم طریقے سے پروپیگیٹ کرنا کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے، یہ کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں ہے، یہ قدیم گزری ہوئی دور کی چیز نہیں ہے، یہ آج کی جدید دور ہے، دور کی چیز ہے. اس پہ ہمیں لازمی کام کرنا چاہیے. آپ دوستوں کا بہت ٹائم لیا، آپ کا پھر سے شکریہ، میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی باتیں سننے کے لیے جو ہے نا وہ آپ اتنی دل جمعی سے اپنے خرچے پہ اپنی محنت کر کے وقت نکال کے آتے ہیں اور ہم اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. جی وہ کیمپ کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے کہ کم از کم سال میں زیادہ نہیں تو ہم ایک مہینے میں 2 کیمپ تو کہیں پہ کریں. موسم اب بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، رمضان میں چلو چھٹی کر لیں گے، رمضان سے پہلے کم از کم ہم اگر 2 کیمپ جو ہے وہ فروری میں
مارچ 10 مارچ سے پہلے وہ اگر شروع کر لیے جائیں تو مناسب ہوگا، اور آج ہی کوئی ٹائم بنا لیں تاکہ ہم کہاں پہ آ کے اس پہ وہاں آ کے کھانا وانا کھائیں۔ جو دوست اپنے آپ کو کیمپ کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھی حکما جو ہیں وہ انشاءاللہ بغیر معاوضے کے آئیں گے، صرف کھانے کی وہ کر لیجئے گا، باقی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، باقی ہم بندوبست کر لیں گے۔ یاسر صاحب پرانے ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ جہادی ہیں، تو ان کے ہاں بھی کیمپ کا پروگرام کر لیتے ہیں کچھ، یہ تو شہر میں ہی ہو جائے گا، تھوڑا سا آس پاس کے اگر علاقوں میں ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ بس ٹھیک بس ٹھیک ہو گیا، ہم تو حاضر ہیں، ہمیں تو کیا کہتے ہیں کوئی مطلب لینے والا تو ملے نا، ہم تو دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت دے، ہمارے علم جی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں۔ ایک اور چیز جو آپ کو تاکید کرنی تھی، کسی بھی فن کو، کسی بھی جد و جہد کو آگے بڑھنے کے لیے اجتماعیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس اجتماعیت کے لیے ایک لیڈر بھی ہونا ضروری ہے، اور اس لیڈر کے جو ہے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ مکمل کام کر رہا ہو، اپنے وقت کی قربانی پیش کرے۔ جی بالکل، وہ ماشاءاللہ سے ہمارے لوگ اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، لیکن کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اخلاص کے طور پہ طبیب ہیں۔ طبیب میں اس کو سمجھتا ہوں جو مطب کر رہا ہوتا ہے، صرف ڈگری ڈپلومہ لینے والا طبیب نہیں ہے، جو آدمی مطب چلا رہا ہے، مریض دیکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا، سارا اس کا کام ہی سوچنے سمجھنے کا مریضوں کے بیماریوں کے صحت کے متعلق ہے، اس کو طبیب سمجھا جانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے اخلاص اور دنیاوی طور پہ تھوڑا مطلب کہہ لیں کہ دنیاوی لوگوں کی نظر میں سست ہونے کی وجہ سے ہم کچھ سامنے آنا عام طور پہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہمارے پاس ہے وہ پیش تو کریں نا، اور اس نیت سے پیش کریں کہ عوام کا، مخلوق کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس جتنی بھی قیمتی چیز پڑی ہو، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ملتی ہے تو سامنے سے گزرتے جائیں گے لوگ، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، لیکن ایک جو ذمہ داری ہمیں بطور اللہ پاک کی طرف سے ملی تھی کہ آپ کو یہ علم دے دیا گیا اور آپ نے اس کو آگے فائدہ پہنچانا ہے، تو ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے نا وہ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے، اسٹیج پہ نہیں آنا چاہتے، زیادہ اوپر نہیں آنا چاہتے، تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے، میرے خیال میں یہ بھی کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا کھلنا چاہیے، تھوڑا سا آگے آنا چاہیے۔ تو اس کی ایک وجہ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک طریقہ تو اس کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نیشنل کونسل پر پہ جس طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکیں، ذاتی تعلقات میں ان کو اچھے مشورے دینے میں، اور آئندہ کے لیے جب بھی جو ہے وہ کوئی الیکشن کی صورت ہو تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جد و جہد کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم نے پچھلی دفعہ کیا، بے شمار کمی کوتاہی کمزوری کے باوجود ہم نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، دوست بہت سے اس میں سے بڑے بڑے نام ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ میں تو یقین کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہمیں اتنے اچھے اچھے لوگ ملے ہیں، 2-3 تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، بار بار ذکر کریں تو پھر یہ نہ ہو کہ اگلی بار کام سے بھاگ جائیں، تو لیکن بہت اچھے لوگ ملے ہیں ہمیں انشاءاللہ۔ میں تاکید اس میں تھوڑی سی یہ کرنی تھی کہ آپ لوگ جن لوگوں کے رجسٹریشن موجود ہے اس کی تھوڑی سی ذرا جھاڑ پونچھ کر کے دیکھ لیں کہ ختم ہونے والی تو نہیں ہے، کیونکہ پچھلی بار ہمیں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا کہ ہم اپنے گھر کے لوگ جو مطلب ہمارے ساتھ کمپین میں بھاگے پھر رہے تھے، ٹائم پہ پتہ چلا کہ وہ جی رینیول ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وقت سے پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو آج جو حاضری لگے تو اگر ساتھی ان کو اپنے رجسٹریشن نمبر یاد ہو وہ کر لیں، نہیں تو پھر گروپ میں فواز صاحب جو ہیں وہ دوست جو بھی ہمارے گروپ میں موجود ہیں ان کے رجسٹریشن نمبر ضرور لے لیجئے، تاکہ اگر بعض کا تو ان میں سے کوئی فیلڈ میں نہیں ہوتا، پریکٹس نہیں کر رہا، اس کو ڈپلومے کی نظر نہیں پڑی، تو ہم ایک چیک ڈال لیں، اس کے لیے چیک کرتے رہیں کہ جن کی رجسٹریشن اگر الیکشن کے دور میں یا ان دنوں میں ختم ہونے والی ہو تو وقت سے پہلے اس کو کروا لیں۔ آپ کے تعاون کا شکر۔
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور چھوٹی سی عرض کرنی ہے کہ ہمارا نماز کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوست جناب حکیم محمد انور شاہ صاحب سیالکوٹ سے، ان کو ہم آن لائن لیں گے، زوم پہ ان کا خطاب ہوگا. وہ جیسے نماز سے فارغ ہو کے آتے ہیں ان کو بات ہو چکی ہے. انہوں نے استاد صاحب پہ ایک بہت جامع مختصر سی ایک کتاب لکھی ہے، لیکن اگر اس کتاب کے پوائنٹس کو پھیلایا جائے تو وہ بڑا انسائکلوپیڈیا بن سکتا ہے. تو ہم ان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.